السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ شمیمہ نے اپنی ملازمہ سے پوچھا، کیا اس کو ہوش آیا؟ جی ہاں، خادمہ نے سر ہلا کر کہا۔ اس وقت وہ پوری طرح ہوش میں ہے۔ ابھی میں اندر گئی تھی تو اس نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ شمیمہ محمود کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی پلنگ پر وہ اجنبی پڑا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی محمود کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس کو اس نے کبیر بیگ کے مکان کی کھڑکی سے کودتے ہوئے پکڑا تھا۔ وہ دونوں اس کے پلنگ کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ محمود نے کہا، اب کیسی ہے طبیعت تمہاری؟ وہ ان دونوں کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ محمود نے کہا، اگر تم اپنی حالت بہتر محسوس کر رہے ہو تو ہم تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اجنبی نے سر ہلا کر کمزور آواز میں کہا، اب میری حالت بہتر ہے۔ میں کہاں ہوں؟ تم ہمارے مکان کے سامنے بے ہوش پڑے تھے، میں تمہیں یہاں لے آئی۔ شمیمہ نے کہا، کب؟ کل صبح اس وقت سے تم بے ہوش تھے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ محمود نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام نصیر ہے۔ کیا تم بمبئی کے رہنے والے ہو؟ رہنے والا تو میں ناگپور کا ہوں، لیکن ایک عرصے سے میں بمبئی میں رہتا ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ کرتا تھا، پہلے ایک پرائیویٹ فرم میں کلرک تھا۔ ملازمت چھوٹ گئی تو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب سے ملازمت چھوٹی بیکار ہوں۔ ایک بات پوچھوں؟ محمود نے کہا، بشرطے کہ تم سچ سچ بتاؤ۔ ضرور پوچھئے۔ کیا پرسوں رات تم ہی تھے جو کبیر بیگ کے مکان سے کودے تھے؟ اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن سر ہلا کر کہا، ہاں میں ہی تھا۔ کیا تم چوری کرنے گئے تھے؟ ہاں، لیکن اپنے لیے نہیں۔ پھر کس کے لیے؟ یہ ایک بڑی عجیب پراسرار کہانی ہے۔ وہی کہانی میں سننا چاہتا ہوں۔ تم ابھی ان خاتون سے شاید واقف نہیں ہو۔ یہ کبیر بیگ کی منگیتر مس شمیمہ ہے۔ او، اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ انہی کے تو خطوط تھے جو میں چرا کر لایا تھا۔ میرے خطوط؟ شمیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جی ہاں، وہ محبت نامے جو آپ نے کبیر بیگ کو لکھے تھے، کیا تم نے چرا لیے؟ جی ہاں، اس نے سر ہلا کر کہا، وہی خطوط میں چرانے گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے مجھے یہی حکم دیا تھا۔ کس نے؟ جو آپ کے خطوط چاہتا تھا۔ وہ ہے کون؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک شیطان ہے۔ اس میں شیطانی قوت ہے۔ وہ انسان کو مار سکتا ہے اور جلا سکتا ہے۔ وہ انسان کے دماغ پر قابض ہو سکتا ہے۔ محمود نے کچھ سوچ کر کہا، وہ عربی النسل ہے اور خود کو دیوتا کی اولاد بتاتا ہے۔ ہاں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں وہ کیسے ملا تھا؟ محمود نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ نصیر نے اپنی پوری کہانی تفصیل سے ان دونوں کو سنائی کہ کس طرح وہ بھوکا تھا اور کھانا چرانے کی غرض سے ایک مکان کی کھڑکی کے اندر کود گیا تھا۔ کس طرح اندر وہ پراسرار شخص اس کو ملا اور کیا کیا واقعات پیش آئے۔ آخر میں اس نے کہا، بس مجھے اسی قدر واقعات یاد ہیں۔ میں نے خطوط کا پیکٹ اس کو دیا تو وہ شیر کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ میں دیوتا کی اولاد کو ممنون احسان کر رہا ہوں، اس لیے وہ مجھے قتل کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے میری گردن اپنے ہاتھوں میں دبا لی۔ میں سمجھ گیا کہ بس اب موت ہے۔ تکلیف سے میں بے ہوش ہو گیا، اور اب ہوش میں آیا تو میں یہاں آرام دہ بستر میں تھا۔ محمود نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، بڑے عجیب واقعات ہیں۔ جی ہاں، شمیمہ نے حیرت سے سر ہلا کر کہا۔ پھر اس شخص سے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کبیر بیگ سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں؟ میں تو ان سے پہلے کبھی ملا بھی نہیں۔ محمود نے پوچھا، کیا تمہیں اس مکان کا پتہ یاد ہے؟ پتہ تو یاد نہیں، البتہ میں وہاں جا سکتا ہوں، یہی میرا مطلب ہے۔ کیا تم چل سکتے ہو؟ ہاں، میرے خیال سے اب میری حالت بہتر ہے۔
اور میں چل سکتا ہوں، تو پھر مہربانی کر کے مجھے اس مکان تک لے چلو۔ مسٹر محمود، شمیمہ نے کہا، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ میں ذرا اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو ان تمام ہنگاموں کی تہ میں ہے۔ پھر میں بھی ساتھ چلوں گی۔ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، خدا جانے وہاں کیا صورتحال پیش آئے۔ نہیں، میں ضرور چلوں گی۔ اچھا، تو پھر چلیے۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ایک لمبی سنسان سڑک پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر وہی دو مکان تھے۔ دونوں ایک ہی قسم کے تھے۔ اس سے آگے چل کر 2-4 مکان اور تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس علاقے کے زیادہ تر مکان خالی پڑے تھے، کیونکہ دن کے وقت بھی وہاں کوئی شخص مشکل ہی سے نظر آیا تھا۔ نصیر مکان کی کھڑکی کے پاس جا کر رک گیا اور بولا، یہ وہ مکان ہے۔ محمود نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی وہ مکان ہے؟ جی ہاں، بالکل، لیکن یہ مکان تو خالی نظر آتا ہے۔ کچھ بھی ہو، مکان یہی ہے۔ شمیمہ نے کہا، ممکن ہے وہ ایک ہی آدمی ہو اور اس وقت کہیں باہر گیا ہو۔ میں دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زور زور سے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف آیا۔ کھڑکی کے شیشوں پر رنگ تھا اور اندر وہی سیاہ پردے کھچے ہوئے تھے۔ وہ پھر دروازے پر آیا۔ دروازے پر اندر سے قفل لگا ہوا تھا، جس سے یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اندر سے بند کیا گیا ہے یا باہر سے۔ محمود جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر کوشش کرنے لگا۔ 5-6 منٹ کی کوشش کے بعد ایک چابی سوراخ میں فٹ آئی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی نصیر پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہو گئی۔ کیا ہوا؟ محمود نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اندر صحن سے ہو کر اس کمرے کے دروازے پر پہنچے، جس کی کھڑکی دروازے پر کھلتی تھی۔ یہ کمرہ بھی اندر سے بند تھا۔ محمود نے کمرہ 2-1 بار کھٹکھٹایا، پھر شمیمہ سے بولا، اس کمرے کے اندر سے بند ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور بلند آواز سے بولا، کوئی ہے؟ جواب نہ ملنے پر اس نے کہا، اگر تم دروازہ نہیں کھولو گے تو ہم دروازہ توڑ دیں گے، اس لیے خیرت اسی میں ہے کہ خود ہی کھول دو۔ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ دروازہ زیادہ مضبوط نہ تھا۔ محمود نے پیچھے ہٹ کر اپنے شانے کی ٹکر دروازے پر ماری۔ دروازہ ہل گیا۔ پھر پیچھے ہٹ کر وہ پوری قوت سے دروازے سے ٹکرایا۔ تیسری بار میں دروازہ ایک پرشور آواز کے ساتھ ٹوٹ کر کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ انہوں نے پہلے باہر ہی سے جھانک کر دیکھا۔ اندر بظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا۔ نصیر نے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ محمود اندر داخل ہوا۔ اندر ایک مسہری پڑی تھی۔ فرش پر ایک قالین بچھا ہوا تھا اور ایک کونے میں پرانے قالینوں اور کپڑوں کا سا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اچانک نصیر نے ایک چیخ ماری اور گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ محمود نے حیرت سے کہا۔ وہ مجھے بلا رہا ہے۔ کون؟ وہ بھنوروں کا دیوتا۔ وہ مجھے بلا رہا ہے۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ محمود نے اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ نصیر نے دیوانوں کی طرح کہا، کیا تم اس کی آواز نہیں سن سکتے؟ وہ چیخ، وہ زناٹا۔ اگر میں اندر گیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اسی وقت ایک چیخ یا زناٹے کی سی آواز کمرے سے آئی اور تینوں چونک کر اور خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں نہیں، نصیر نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں جاؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ جہاں وہ ہے۔ وہ کون؟ دیوتا، بھنوروں کا دیوتا۔
یہ کہہ کر اس نے محمود کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر خود کو چھڑا لیا اور باہر کی جانب بھاگا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ نصیر باہر بھی نہیں رکا۔ وہ دروازے سے نکل کر سڑک پر اس طرح دوڑنے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے قتل کرنے آ رہا ہو۔ محمود نے پریشانی کے لہجے میں کہا، اب کیا کیا جائے؟ کیوں؟ میں اس شخص کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہتا اور آپ کو بھی یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا خیال ہے آپ چلے جائیں، میں یہیں رہوں گی تنہا۔ اس میں شک نہیں کہ میں خوف زدہ ہوں، لیکن میں سڑک پر کھڑی رہ سکتی ہوں۔ غلطی مجھ سے ہوئی کیا؟ ہمیں اپنے ساتھ کسی اور کو لانا چاہیے تھا۔ نصیر اب نظروں سے اوجھل ہونے والا تھا۔ شمیمہ نے کہا، اگر پکڑنا ہے تو جلدی کیجیے، میں یہاں انتظار کر لوں گی۔ اچھا تو تم یہیں باہر ہی رہنا، میں ابھی اس کو پکڑ کر لاتا ہوں، جائیے۔ محمود اس کو وہیں چھوڑ کر نصیر کے پیچھے بھاگا، مگر چند منٹ بعد ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شمیمہ کچھ دیر وہیں انتظار کرتی رہی، پھر اس نے سوچا کہ مکان کے اندر دیکھنا چاہیے۔ بظاہر تو مکان خالی ہے۔ یہ خواہش اس کے ذہن میں اس قدر شدت سے پیدا ہوئی کہ تمام خوف اس کے دل سے نکل گیا اور وہ اندر چلی گئی۔ کمرہ اسی طرح خالی پڑا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی، دیکھتی رہی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کپڑوں کے ڈھیر میں جنبش پیدا ہوئی اور ایک انسانی ہاتھ باہر نکلا۔ ہاتھ کے ساتھ ہی شانہ تھا اور شانے کے ساتھ سر۔ اب وہ سمجھی، وہ شخص کپڑے کے اس ڈھیر میں چھپا ہوا تھا۔ شمیمہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ خوف سے اس نے چلانا چاہا، لیکن خدا جانے کیوں اس کی آواز نہ نکل سکی۔